اس بارے میں ہمیں انفارم کرنا لینا چاہیے اور یہ انفارمیشن پاکستان کی عوام تک جانی چاہیے. اس کا پس منظر سر اگر خاموشی اگر تھوڑی دیر اس کا پس منظر اگر آپ کچھ سمجھنا چاہیں تو میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ 10 مئی 2025 وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور وہ ایک ایونٹ، اس کی مبارکباد پوری قوم مستحق ہے. پاکستان کا ہر شہری چاہے وہ دنیا میں کسی جگہ آباد ہے وہ اس مبارکباد کا مستحق ہے، اور بالخصوص ہماری عسکری قوتیں جنہوں نے پاکستان کو یہ فتح نصیب کروائی. اور یہ جو ایک خوش قسمتی اور مبارکباد کا تاج تھا یہ ہمارے وزیر اعظم کے سر پہ آ کے اللہ پاک کی پاک ذات نے رکھا، اور اس عسکری قوتوں جس میں پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کی نیوی شامل ہے، یہ اس کا پس منظر ہے جس کی وجہ سے، اور یہ وہ پس منظر ہے جس کے پس منظر میں آج جو معروضی حالات ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں، جس کو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے علم میں ہے، اور اس کو سچویشنز کو ہم ہینڈل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ پاکستان نے قائم و دائم رہنا ہے. انشاءاللہ پاکستان نے فتح پاکستان کی ہونی ہے، پاکستان نے قائم رہنا ہے. تو اس کے پس منظر میں یہ ضروری تھا کہ ایک سیاستدان جو کہ ایک مذہبی جماعت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا، اور مجھے ذاتی طور پہ اس کی بہت تکلیف ہوئی. میں اس تکلیف میں تھا، مجھ سے میں بہت سوچا. پہلی بات تو یہ تھی کہ کیا یہ وہ وقت ہے جس موقع پہ آپ نے یہ گفتگو کی ہے؟ اب میرے کچھ سوالات ہیں اور میں یہ سوالات کرنا چاہوں گا. کیا یہ وقت قومی یکجہتی کا، قوم کو متحد کرنے کا ہے کہ قوم کو منتشر کرنے کا ہے؟ آپ کا پیغام ان معصوم لوگوں کے لیے جو آپ کے ایک فزیکل اپیرنس میں اور وہ ہم سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک عالم دین کی جو عزت ہے، ایک عالم دین کا جو مقام ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے. کیا یہ وہ وقت تھا کہ آپ ان کو سول ڈس اوبیڈینس کے لیے آپ ان کو اکساتے؟ آپ نے کہا کہ آپ ٹیکس کیوں دے رہے ہیں، لوگوں کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے. اس پیرائے میں آپ نے بات کی. دوسری، یہ ایک وقت قومی یکجہتی کا ہے، اپنی عسکری قوتوں کو مضبوط کرنا کا ہے، اپنی دعاؤں سے، اپنے جذبے سے، اپنی نیک تمناؤں سے. آپ کی اس گفتگو نے، آپ نے ٹرو نیشن تھیوری کو ہی آپ نے چیلنج کر دیا. یہ کوئی پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے؟ ٹرو نیشن تھیوری جو بنیاد ہے پاکستان کی. آپ نے کہا جب علماء دین بر صغیر میں برسر اقتدار تھے تو اس وقت کوئی انتشار نہیں تھا، اس وقت ہندو اور مسلمان محفوظ تھے. آج امریکن پریزیڈنٹ، ایکس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے، اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہندوستان کے اندر جینیسائیڈ ہونے جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. آپ نے اس کو چیلنج کر دیا. مجھے دوسری بات جو انڈر لائن کی کہ انگریز غلط تقسیم کر گیا، آپ نے پاکستان کے بارڈر پہ سوال اٹھا دیا. آج آپ نے یہ کیا محب وطن پاکستانیوں کا یہ شیوا ہے؟ کیا آپ کی یہ گفتگو آپ کو زیب دیتی تھی؟ اور سب سے بڑی تکلیف دہ چیز جو شہداء کی بے حرمتی کرنا. میں ازروح ایمان، میرا یہ ایمان ہے کہ میرے بچے، یہ پاکستان کی باشعور قوم، یہ حکومت، یہ وزیر اعظم، یہ چیف آف آرمی سٹاف، یہ چیف آف ایئر سٹاف، چیف آف نیول فورسز، پولیس فورسز، پیراملٹری فورسز، ہم سب مقروض ہیں ان والدین کے، ان ماؤں کے،
ان بچوں کے جن کے گھر میں شہداء ہیں. ہم مقروض ہیں ان کے کہ اپنی قربانیاں انہوں نے دی تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں, ہمارے بچے ہمارے گھروں میں محفوظ رہ سکیں. آج شہداء کا خون اتنا سستا ہو گیا کہ آپ ان کو کہیں کہ ہماری خون پسینے کے پیسوں سے آپ اپنی شہادت نصیب کر رہے ہیں. کیا شہید کا یہ درجہ ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ تمہیں شعور نہیں. یا میرے ایک بزرگ تشریف فرما ہے, حاجی صاحب کیا الفاظ میرے درست ہیں؟ یہی الفاظ ہے قرآن پاک میں کہ تمہیں شعور نہیں, اس بشر کو شعور نہیں کہ شہید کا رتبہ کیا ہے اور وہ زندہ حیات ہے. ہم نے اس کو بنا دیا کہ ہمارے ٹیکس پیسوں کی تنخواہ سے آپ اپنے یہ وردیاں پہنی ہیں کہ آپ اپنی زندگیاں دے سکیں. یہ حکومت واللہ بخدا اتنی تکلیف دہ چیز تھی میرے لیے کہ میں رک نہیں سکا, اور میں نے اپنا یہ فریضہ سمجھا, میں نے اپنا فریضہ سمجھا اس قوم کو بتایا جائے ان شہداء کا جو اس حکومت کا, اس وزیر اعظم کا, سر کا, قوم کی ایک ایک بچے کا, اس قوم کی ماؤں کا, بہنوں کا, نوجوانوں کا, بزرگوں کا, یہ ہمارے شہداء ہمارے سر کا تاج ہے. زندگیاں انہوں نے ختم کی اور آج ہم ان کو یہ بیان دیں اور آپ ہمارے پارلیمان کے ممبر ہو تو مجھے اس بات پہ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے, مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ایک سیاسی بندے کو کم از کم ایسی گفتگو زیب نہیں دیتی, اور کم از کم ایک عالم دین کو تو بالخصوص یہ گفتگو زیب نہیں دیتی. آج ہمارے بارڈرز محفوظ ہیں ہماری عسکری قوتوں کی وجہ سے. یقین مانیے آپ کو اس بات کا شاید ادراک نہ ہو, اور اللہ نہ کرے کبھی آپ کو اس بات کا ادراک ایسا موقع ملے, ان قوموں سے پوچھئے جن کے پاس سوورینٹی نہیں ہے. آج ان لوگوں سے پوچھئے جن کی افواج, جن کی ایئر فورس, جن کی نیوی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتی, آج ان سے پوچھئے کہ ان کے حالات کیا ہیں. ان کے پاس بہت پیسے ہوں گے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے, کم ہوں گے, لیکن پاکستان کی قوم عزت, جرت اور غیرت اس میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. ہم نے روکھی کھائی, سوکھی کھائی, لیکن ہم نے اس بات پہ کمپرومائز نہیں کیا, نہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے. یہ ہمارا جہاد, لڑائی, جنگ, آپ اس کو جو بھی نام دیں, فتنہ الخارج کے ساتھ آپ اس کو مان لیجئے یہ کوئی پراکسی وار نہیں ہے. 10 مئی 2025 یہ ہندوستان نہیں لڑا ہمارے ساتھ. میں بارہا یہ بات پارلیمان میں کر چکا ہوں اور ذرائع ابلاغ کے نمائندگان کے سامنے کر چکا ہوں. یہ در حقیقت اسرائیل کی جنگ تھی, یہ در حقیقت آن تھی, انڈیا اس کی پراکسی تھا. جب ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ ہم پاکستان کو عسکری طور پر نہیں ہرا سکتے, تو انہوں نے ہمارے ملک کے اندر یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی, اور مولانا صاحب نے اسی ایجنڈے کو آگے پرسو کیا. یہ ایجنڈا پاکستانیوں کا نہیں, یہ جو آپ کی پوری تقریر ہے آپ نے رو اور موساد کے ایجنڈے کو فارورڈ کیا ہے, اس کو تقویت دی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کے اندر اضطرابیت ہے. میں, میرے حکومت اور ہمارے وزیر اعظم ان موسٹ unequivocal terms ہم سیلیوٹ کرتے ہیں پاکستان کی ان ماؤں کو, ان والدین کو, ان بچوں کو. یہ ہمارے سر کا تاج ہے جن کے گھر میں شہداء ہیں, چاہے وہ پولیس سے ہیں, چاہے وہ FIA سے ہیں, چاہے وہ رینجر سے ہیں, چاہے وہ لیویز سے ہیں, چاہے وہ آرمی سے ہیں, چاہے وہ ایئر فورس سے ہیں, چاہے وہ نیوی سے ہیں. ہم لوگ اس ایجنڈے کے ساتھ نہیں آئے کہ اپنے ملک کے شہداء کو ہم ان کی بے توقیری
یا ان کی نصرت میں ہم کمی لا سکیں۔ آپ کی تقریر سے کیا یہ اخذ کیا جائے کہ انڈیا کے ساتھ ہم اپنے بارڈرز کھول دیں؟ کیا آپ کا یہ مقصد ہے؟ اور یہ آپ کا، اور آخری بات جو اس بارے میں یہ میں کرنا چاہوں گا، پاکستان کو کیا بنانا ریپبلک بنا دیں؟ آپ کا فرمان ہے کہ پاکستان اور یہ حکومت محصور ہے۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ اس کا اگر جواب دیا جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں خطرہ ہے۔ ہم حکومت کیسے ریٹ اسٹیبلش کریں؟ مجھے بتائیے، آپ اپنی آرا دیجئے کہ آپ جیسی تقاریر کو جو کہ ہیٹ سپیچ میں آتی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں کوئی کسی ملک کا شہری آپ کو اتنا ہی اس کا احساس ہے کہ شہری ہو تو آپ ہندوستان کے اندر یہ تقریر کر سکتے ہیں؟ یہ ہندوستان کے قوانین میں ہیٹ سپیچ میں آئے گی، آپ اندر ہوں گے۔ ہم اگر ہیٹ کریں تو پھر آپ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور خاموش رہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں محصور ہے۔ پاکستان کے اندر سوورینٹی، پاکستان کی حکومت مالک کائنات کے فضل و کرم سے اللہ نے جب تک دی ہے سانسیں، یہ انشاءاللہ چلے گی۔ صالح ظافر صاحب، ایک بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا اور میں نے کہا کہ آپ کا وہ درمیان میں آئی، مجھے یقین ہے کہ آپ کے بہت سارے مہربان دوستوں نے جو افغانستان کے اندر ان کے جو وزیر خارجہ تشریف لے گئے تھے ہندوستان کے اندر، اور انہوں نے جو وہاں پہ تقریر کی تھی، مجھے ان کی تقریر اور مولانا صاحب کی تقریر میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا۔ تو میں تو اپنے خون کے ایک قطرے تک انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکے گا، ہم اپنے پاکستان کی سوورینٹی، انٹیگریٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اس کی خاطر نہ وزیر اعظم کوئی کمی رکھیں گے، نہ انشاءاللہ ہماری عسکری قوتیں کوئی کمی رکھیں گی، اور ہم سویلینز جو ہمارا کردار ایک محب وطن پاکستانی کا ہے، ہم وہ ضرور ادا کریں گے۔ یہ آپ نے کہا ہم اپنے پیاروں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، کتنی غلط بات کی کہ پہاڑوں پر وہ چھائے ہوئے اب فتنہ الخارج کو، ٹیررسٹ کو، بجائے ان کو کہ اپنا کردار ادا کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیارے ہیں، اور وہ جن کو اتار کے گاڑیوں سے کہ تمہارا شناختی کارڈ پنجاب کا ہے، تمہیں قتل کر دیا جائے، کیا وہ کسی ماں کے بچے نہیں ہیں؟ آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ آپ کہتے ہیں کے پی کے میں حکومت نہیں ہے، اور آپ نے پیٹرول کا ذکر کیا، آپ نے ڈیزل کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ پیٹرول کی قیمت کا تو ذکر کیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈیزل کا کیوں نہیں کیا؟ بہرکیف میری اپیل ہے کہ خدا را پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے قومی یکجہتی کی، اتحاد کی، قومیت کی۔ ہمیں ابھر کر کھڑا ہونا ہے، ہم نے پاکستان کی عسکری قوتوں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، ہم نے پاکستان کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے ایک ایک سپاہی کا ہم نے اس کو سیلیوٹ کرنا ہے، اور پاکستان کے جو شہداء ہیں ان کو، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، چاہے وہ بلوچستان سے ہیں، چاہے وہ سندھ سے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہیں، وہ گلگت بلتستان سے ہیں، وہ چاہے آزاد جموں کشمیر سے ہیں، چاہے وہ پنجاب سے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ نے میری بات کو بہت تحمل سے سنا، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ صالح ظافر صاحب۔ ناظرین، وفاقی وزیر دفاعی پیداوار بیرسٹر محمد رضا حیات راج کے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا مولانا کے بیان سے شہداء کے والدین اور عوام اضطراب کا شکار ہیں، عزت، غیرت اور جرت میں پاکستانی قوم کا کوئی ثانی نہیں، افواج پاکستان کی قربانیوں کی بدولت آج ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔